بے نام خدا بخشندہ مہربان دار کلاس فارسی خوش آمدید۔ میں ہوں مسز کوثر الطاف۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ ہم 2 حکایتیں پڑھ چکے ہیں، آج ہم حکایت نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ ذرا لمبی اور مشکل حکایت ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں اس کا فارسی متن پڑھتی ہوں۔ ملک زادہ را شنیدم کہ کوتا بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروی باری پدر به کراهت و استیکار درو نظر می کرد. پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند نہ ہر چیز کے بے قامت کہتر بے قیمت بہتر اشاۃ و نظیفت والفیل و جیفت۔ آگے شعر ہے۔ اکلا جبال الارض تورم و انہ لا اعظم عند اللہ قدرم و منزلہ۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے آپ معنی سنیں۔ ملک زادہ بادشاہ کا بیٹا، شہزادہ، کوتا چھوٹے قد والا۔ یہ متن آپ کے سامنے ہے، آپ متن کو غور سے دیکھیں اور میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس طرح کریں کہ کاپی پین پاس رکھیں اور لکھتے جائیں۔ ملک زادہ بادشاہ کا بیٹا، کوتا چھوٹا، چھوٹے قد والا، حقیر ذلیل، یہاں بدصورت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بلند بڑے قد والا، خوبرو خوبصورت، باری ایک مرتبہ، کراہت نفرت حقارت، استحقار حقیر جاننا، فراست عقل دانائی سمجھ، استبصار بصیرت دانائی، بجاورد سمجھ گیا، بجا بردن سے ماضی مطلق ہے سمجھ گیا، خردمند عقل مند سمجھدار، کوتا خردمند چھوٹے قد والا عقل مند، نادان بیوقوف، نادان بلند بڑے قد والا بیوقوف، قامت قد، کہتر کے سے تفصیل باز ہے، زیادہ چھوٹی یا زیادہ چھوٹا، بہتر بے سے تفصیل باز ہے، زیادہ اچھا یا اچھی، اشاۃ بکری، نظیفہ پاکیزہ مراد حلال، فیل ہاتھی، جیفہ مردار یعنی حرام، اکلا سب سے چھوٹا، ارض زمین، طور ملک شام میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا۔ انہ بے شک وہ، اعظم سب سے بڑا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، قدرم و منزل قدر و منزلت۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک شہزادے کے متعلق میں نے سنا، کہ کوتا بود و حقیر، کہ وہ چھوٹے قد والا اور بدصورت تھا، و دیگر برادران بلند و خوبروئی، اور اس کے دوسرے بھائی قد آور اور خوبصورت تھے۔ ملک زادہ را شنیدم کہ کوتا بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروئی، ایک شہزادے کے متعلق میں نے سنا کہ وہ چھوٹے قد والا اور بدصورت تھا اور اس کے دوسرے بھائی قد آور اور خوبصورت تھے۔ باری پدر بے کراہت و استحقار درو نظر می کرد، باری ایک دفعہ، پدر باپ، ایک دفعہ باپ نفرت اور حقارت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پسر بے فراست و استبصار بے جائی آورد، لڑکے نے عقل مندی اور بصیرت سے
باپ کی نفرت اور حقارت کو بھانپ لیا، سمجھ لیا۔ وگفت اور کہا، اے پدر، اے میرے باپ، کوتا خرد مند بے، چھوٹے قد والا عقل مند اچھا ہوتا ہے کہ نادانے بلند، اونچے لمبے بیوقوف سے۔ نہ ہر چے بے قیمت کہتر، بے قیمت بہتر۔ ہر چیز جو قد و قامت میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے۔ الشاۃ نظیفۃ، بکری پاک ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ والفیل جیفۃ، اور ہاتھی حرام ہے۔ شعر آگے، اکلا جبال الارض طورا وانہ، اگرچہ کوہ طور زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، لأعظم عند اللہ قدرا ومنزلہ، مگر وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ قطع آگے، آپ جانتے ہیں کہ شیخ سعدی شرازی پائی کے شاعر ہیں، ان کی شاعری کی کتاب بوستان کے نام سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو اپنے گلستان میں بھی انہوں نے جا بجا شاعری کا استعمال کیا ہے۔ نثر کے ساتھ ساتھ ہمیں شعر بھی ملتے ہیں ان کی ان حکایات میں۔ ان حکایات میں جو اشعار استعمال ہوئے ہیں ان کا آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تشریح نہیں کرنی ہوتی۔ قطع پڑھتے ہیں، ان شنیدی کے لاغری دانا، کیا تو نے یہ بات سنی ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے گفت باری بے ابل ہی فربے، اسپِ تازی اگر زہی بود، ہم چنان استویلہ خاربے۔ ان شنیدی کے لاغری دانا، کیا تو نے یہ بات سنی ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے گفت باری بے ابل ہی فربے، ایک موٹے تازی بیوقوف سے کہی تھی۔ اسپِ تازی عربی گھوڑا، اگر ضعیف بود، اگرچہ کمزور ہو، ہم چنان استویلہ خاربے، خر گدھا، تو وہ گدھوں کے استبل سے بہتر ہوتا ہے۔ ان شنیدی کے لاغری دانا، گفت باری بے ابل ہی فربے، اسپِ تازی اگر ضعیف بود، ہم چنان استویلہ خاربے۔ کیا تو نے یہ بات سنی ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک دن ایک موٹے بیوقوف سے کہی تھی کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو مگر وہ گدھوں کے استبل سے بہتر ہوتا ہے۔ پدر بے خندید و ارکان دولت پسندیدن، و برادران بے جان بے رنجیدن۔ پدر باپ، خندید ہنسا، پدر بے خندید باپ ہنسا، و ارکان دولت پسندیدن، اور درباریوں کو، دربار کے امیروں اور وزیروں کو یہ بات اچھی لگی۔ و برادران بے جان بے رنجیدن، اور اس کے بھائیوں کو بہت دکھ پہنچا، اور اس کے بھائی یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گئے۔ قطع آگے، تمر سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہفتے باشد، ہر بیش گماں مہ بر نہالی، باشد کے پلنگ گفتے باشد۔ سخن بات چیت، نہ گفتے باشد نہ کہے نہ کرے، عیب و ہنرش اس کی خوبیاں اور خامیاں، نہفتے چھپی، بیشے جنگل، گمامہ بار مت سوچ، نہالی خالی، پلنگ کہتے ہیں چیتے کو، خفتے باشد سویا ہوا ہو۔ دوبارہ سے سنیں اس کو، تامر سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہفتے باشد، ہر بیشی گمامہ بار نہالی، باشد کے پلنگ خفتے باشد۔ تامر سخ نہ گفتے باشد، جب تک آدمی کوئی بات نہیں کرتا، عیب و ہنرش نہفتے باشد، تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں چھپی رہتی ہیں، اس کی خوبیاں اور خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر بیشے گماں مہ بر نہالی، بیشے جنگل، تو ہر جنگل کے بارے میں یہ مت سوچ کہ وہ خالی ہے، باشد ہو سکتا ہے،
کہ پلنگ خفتے باشد کہ اس میں چیتا سویا ہوا ہو۔ تو ہر جنگل کے بارے میں یہ مت سوچ کہ وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں چیتا سویا ہوا ہو۔ شنیدم کی ملک را در انکر دشمنی صبح روی نمود، چون لشکر از ہر دو طرف روی درہم آوردن، اول کسی کے بے میدان در آمد ان پیسر بود۔ شنیدم میں نے سنا، ملک بادشاہ، در انکر اسی اثنا میں، اسی دوران، دشمنی صبح طاقتور دشمن، روی نمود سامنا ہوا۔ شنیدم کہ ملک را در انکر دشمنی صبح روی نمود، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی دوران طاقتور دشمن کا سامنا کرنا پڑا، چون لشکر از ہر دو طرف روی درہم آوردن، جب دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوئے، اول کسی کے بے میدان در آمد، سب سے پہلے جو شخص میدان میں آیا، ان پیسر بود، وہ یہ لڑکا تھا، می گفت اور کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے آگے، ان من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، ان منم کے اندر میانے خاک و خون بینی سری، کہ ان کے جنگ آرد بے خون خیش بازی می کنن، روز میدان و ان کے بی گریزت بے خون لشکری۔ ان من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ تو میرا لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھے۔ ان من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ تو لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھے۔ ان منم کے اندر میانے خاک و خون بینی سری، میں وہ ہوں جس کا سر تو خاک و خون میں دیکھے گا، یعنی جو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کی پشت نظر آتی ہے، جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اور اسی کی پشت نظر آتی ہے۔ اب شہزادہ کہہ رہا ہے، ان منم کے اندر میانے خاک و خون بینی سری، میں وہ ہوں جس کا سر تو خاک و خون میں دیکھے گا، یعنی میں میدان میں لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں گا اور میدان جنگ سے بھاگوں گا نہیں۔ کہ ان کے جنگ آرد بے خون خیش بازی میں کنن، جو کوئی جنگ لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، روز میدان جنگ میں، وان کی بے گریزت اور جو بھاگتا ہے بے خون لشکری، وہ لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ اب اس کا ذرا ترجمہ سنیں سارے کا۔ میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھے، میں وہ ہوں کہ جس کا تو سر خاک و خون میں دیکھے گا، کیونکہ جو شخص جنگ میں حصہ لیتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو جنگ کے میدان سے بھاگ نکلتا ہے وہ فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ لمبی حکایت ہے، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔